دوستو، شاعری میں تہذیبی سرفرازی کو پیش کرنا، شاعری میں اپنے ماضی کی قدیم روایات کے احترام کو قائم رکھنا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو شاعری میں جگہ دینا اور کبھی نہ مایوس ہونا، یہ شاعری کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس طرح کی شاعری کرنے والا شخص یقیناً محترم ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ڈائس پر ایک ایسا شخص ہے جس کے یہاں ہماری صدیوں کی جو مذہبی تاریخ ہے، اس تاریخ کی جو عظمتیں اور اس کا جو تقدس ہے، اسے غزل میں اس طرح وہ شخص پیش کرتا ہے کہ اس کی غزل عہد حاضر کے لیے ایک پیغام بن جایا کرتی ہے۔ اخلاقی اقدار کو محترم بنا دینے کا ہنر جاننے والی شخصیت ڈاکٹر نواز دیوبندی سے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کو باوقار بنا دیں۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی۔ آپ کی جانب سے صلاح الدین بھائی کے اس کامیاب مشاعرے اور آپ کے اس کامیاب مشاعرے کے حوالے سے ایک گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ہندوستان کی نئی خوشبو یعنی کہ راہل گاندھی صاحب کے ایک پیغام کو لے کر کے ایل شرما صاحب یہاں تشریف لائے اور جگدمبکا پال صاحب نے اس کو پڑھ کر کے سنایا۔ میں یہ بھی بتایا پال صاحب نے کہ یہ اس مشاعرے کی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ پہلی بار راہل گاندھی صاحب نے اپنا کوئی پیغام کسی مشاعرے میں بھیجا۔ بڑی عقیدت اور محبت اور بہت ہی بصد احترام شرما جی اور پال صاحب سے ان سب حضرات کی جانب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ پہلی بار راہل گاندھی صاحب نے اس مشاعرے میں اپنا پیغام بھیجا۔ غزل کا فقیر اور ان فقیروں کی جانب سے اور ان چاہنے والوں کی جانب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ راہل گاندھی صاحب کو جا کر بتا دیں کہ غزل کے فقیر اور ان کے چاہنے والے مرمر کو تاج محل بنا دیتے ہیں۔ وہ صرف پیغام ہی نہ بھیجیں، مشاعروں میں آئندہ مشاعروں میں آنا بھی شروع کر دیں تو تاج محل بن جائیں گے۔ بہت اچھے، کیا کہنے نواز بھائی، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ میرے محترم دوستو، یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں سونامی لہروں نے جو قیامت برپا کی، ایک شعر میں نے بھی کہا، اس میں دو مصرے برائے مطلع کہے میں نے، شعر عرض کرتا ہوں۔ عرض یوں کیا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، سویرا بھی اجالا کھا گیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داریاں دونوں مصروں پہ بڑھ جائیں گی کہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، سویرا بھی اجالا کھا گیا ہے، اور زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر۔ دوسرے مصرے پہ حوصلہ چاہوں گا کہ زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر سمندر کو بھی غصہ آ گیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ شکریہ کہ زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر، زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر سمندر کو بھی غصہ آ گیا ہے، سمندر کو بھی غصہ آ گیا ہے۔ سمندر کے کسی بھی پار رہنا، سمندر کے، آپ حضرات سے تخاطب کہ سمندر کے کسی بھی پار رہنا، مگر طوفان سے ہوشیار رہنا۔ واہ 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 واہ۔ سمندر کے کسی بھی پار رہنا، مگر طوفان سے ہوشیار رہنا۔ لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، مگر بکنے کو بھی تیار رہنا۔ واہ 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 واہ۔ لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، مگر بکنے کو بھی تیار رہنا۔ اپنا ایک شعر اہل علم حضرات سے ایک لفظ کی معذرت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں طاہری صاحب، شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم۔ واہ واہ واہ۔ ایک ایک لفظ میں شرکت کریں کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ۔
یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے۔ ایک شعر اور عرض کرتا ہوں، 2005 میں صلاح الدین بھائی کے کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھیں، اپنی ذات سے لے کر پوری کائنات تک، کہ کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال۔ کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال، اب کہ میرے حالات بدل دے میرے مولا۔ واہ 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 واہ۔ کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال، اب کہ میرے حالات بدل دے میرے مولا۔ عرض کر رہا تھا کہ کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال، اب کہ میرے حالات بدل دے میرے مولا، اور یہ دو مصرے کے پرانے زخم بھر دے میرے مولا۔ کیا کہنے، واہ پرانے زخم بھر دے میرے مولا، نئے زخموں کی گنجائش تو نکلے۔ واہ 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 واہ۔ پرانے زخم بھر دے میرے مولا۔ ایک شعر اور عرض کر کے ایک مطلع عرض کروں گا کہ حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا آخر، اگر جلنا ہی تھا تم کو چراغوں کی طرح جلتے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ۔ آئیے مطلع عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت نواز بھائی۔ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ذرا سا والیوم بڑھا دیجیے کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا۔ دوسرا مصرع اگر اچھا اور سچا ہو تو ایسا لگنا چاہیے کہ دبئی میں مشاعرہ ہو رہا ہے، کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا۔ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا۔ ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ واہ 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 واہ۔ بھائی واہ 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 واہ۔ محبت۔ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا۔ ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے، جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے، وہ سزا بھی سزا نہیں لگتی۔ جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے وہ سزا بھی سزا نہیں لگتی۔ جس نے ماں باپ کو ستایا ہو اس کو کوئی دعا نہیں لگتی۔ واہ 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 واہ۔ جس نے ماں باپ کو ستایا ہو اس کو کوئی دعا نہیں لگتی۔ ایک مطلع ایک شعر اور عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت۔ عرض کیا ہے کہ دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ اور دوستو، جس کو اللہ رب العزت نے، جن کی والدائیں حیات ہوں، ان کے لیے خاص طور پر میں نے ایک بار پڑھا مسجد نبوی میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ صفائی کر رہے تھے، کچھ اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بلی نے بچے دے دیے ہیں، مسجد ناپاک ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ کیسی کریم ذات آقا نامدار کی! آپ نے فرمایا کہ اب یہ بلی ماں بن چکی ہے، اس کا احترام واجب ہے، اسے یہیں رہنے دو۔ جب حیوانوں کی ماں کا یہ حال ہے تو انسانوں کی ماں کا کیا حال ہوگا؟
شعر ملاحظہ فرمائے، ایک ایک لفظ میں شرکت کریں کہ دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں، میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار، میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار، ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں، ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں۔ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ صلیب و دار سے تنگ آ گئے ہیں، صلیب و دار سے تنگ آ گئے ہیں، لب اظہار سے تنگ آ گئے ہیں، الہی چھین لے یہ زندگانی، وہ اب بیمار سے تنگ آ گئے ہیں، اور ستایا تھا جنہوں نے باپ کو کل، ستایا تھا جنہوں نے باپ کو کل، وہ برخوردار سے تنگ آ گئے ہیں۔ ایک مطلع اور دو شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں، خود کو، اور دوستو ادب اور سیاست کا فرق ملاحظہ فرمائیں کہ خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، میں غزلوں سے، اور میں نے جس شعر کے لیے آپ کو زحمت دی، میں نے مطلع سنایا تھا کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، شعر دیکھیں کہ جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، نواز بھائی آئیے آئیے، بھی شاعری نہیں، جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، اپنی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ایک مطلع عرض کرتا ہوں کہ جان کر گونگا ہوں اور بہرا ہوں میں، جان کر گونگا ہوں اور بہرا ہوں میں، اس لیے اس شہر میں زندہ ہوں میں، جان کر گونگا ہوں اور بہرا ہوں میں، اس لیے اس شہر میں زندہ ہوں میں، زندہ ہوں میں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جان کر گونگا ہوں اور بہرا ہوں میں، اس لیے اس شہر میں زندہ ہوں میں، اس نے رسمن جب بھی پوچھا میرا حال، اس نے رسمن جب بھی پوچھا میرا حال، میں نے طنزاً کہہ دیا اچھا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، اس نے رسمن جب بھی پوچھا میرا حال، میں نے طنزاً کہہ دیا اچھا ہوں میں۔ ایک غزل کا مطلع اور دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے،
बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा होता है, वाह वाह बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा होता है। और चांद चांद दरीचे में उतरा है या तुम बैठे हो, वाह वाह चांद दरीचे में उतरा है या तुम बैठे हो, अक्सर देखने वालों को ये धोखा होता है, वाह अक्सर देखने वालों को ये धोखा होता है। और दोस्तों शेर मुलाजा फरमाएं, आपको बहुत ये मरहले से गुजरना पड़ता होगा, दयार छोड़कर मेहनत और मशक्कत की जिंदगी गुजारने वालों से वहां रहने वालों की मुख्तलिफ फरमाइशें, हुकूक, और जब यहां से लौटते हैं तो हाथ में क्या होता है। शेर अर्ज करता हूं कि रो लेने से दिल का बोझ भी हल्का होता है, बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा होता है, कि भूखे नंगे ही रिश्तों को पानी देते हैं, भूखे नंगे ही रिश्तों को पानी देते हैं, पैसे वालों का तो सब कुछ पैसा होता है, भूखे नंगे ही रिश्तों को पानी देते हैं, पैसे वालों का तो सब कुछ पैसा होता है। और दो मिसरों में एक इशारा किया था अनवर भाई ने, एक एतराज 1400 साल से एक एतराज वो पेश करता हूं कि रो लेने से दिल का बोझ भी हल्का होता है, बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा होता है, कि गैरत उनके दरवाजे पर सजदा करती है, क्या कहने, गैरत उनके दरवाजे पर सजदा करती है जिनके दरवाजे पर टाट का पर्दा होता है, वाह 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 गैरत उनके दरवाजे पर सजदा करती है जिनके दरवाजे पर टाट का पर्दा होता है। और कुछ रिश्ते अपने होकर अनजाने होते हैं, कुछ रिश्ते अपने होकर अनजाने होते हैं, कुछ लोगों से एक अनजाना रिश्ता होता है, कुछ लोगों से एक अनजाना रिश्ता होता है। फिर मैंने एक हदीस पाक से इस्तिफादा किया है, अगर रात को लेटते हुए बिस्तर की सिलवटें आपके इस गुनाहगार के ये दोनों मिसरे याद दिलाएं तो मेरी खुशनसीबी। शेर अर्ज करता हूं कि गैरत उनके दरवाजे पर सजदा करती है जिनके दरवाजे पर टाट का पर्दा होता है। शेर अर्ज किया है कि दिन भर की करतूतों का जब चिट्ठा लिखता हूं, क्या कहने, दिन भर की करतूतों का जब चिट्ठा लिखता हूं, रात को अक्सर मुझसे मेरा झगड़ा होता है, वाह 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 वाह, दिन भर की करतूतों का जब चिट्ठा लिखता हूं, रात को अक्सर मुझसे मेरा झगड़ा होता है। एक मुझे 4 मिसरे याद आए कि मिट्टी की ये दीवारें, ये ईंट के घर अच्छे, मिट्टी की ये दीवारें, ये ईंट के घर अच्छे, कुछ शहर के लोगों से जंगल के शजर अच्छे, मिट्टी की ये दीवारें, ये ईंट के घर अच्छे, कुछ शहर के लोगों से जंगल के शजर अच्छे, होती है अज़ां लेकिन बेदार नहीं होते, ए गाफिलो तुमसे तो मुर्गान सहर अच्छे, वाह वाह वाह, होती है अज़ां लेकिन बेदार नहीं होते, ए गाफिलो तुमसे तो मुर्गान सहर अच्छे। और तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, और गुनाहगार तो ऐसे थे हम कि बस तौबा, गुनाहगार तो ऐसे थे हम कि बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते, बहुत अच्छे, वाह वाह, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। एक मतलब 2 शेर हाजिर करके इजाजत चाहता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, वाह 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 वाह, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। और आपकी दाद चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, कि अमीरो कुछ ना दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, अमीरो कुछ ना दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा, वाह 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 वाह,
واہ 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 شکریہ. بھائی زندہ باد کیا کہنے. واہ واہ واہ. امیروں کچھ نہ دو، کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ذرا سوچو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. ایک غزل کے لیے حکم ہے، اس کا مطلع اور شعر عرض کرتا ہوں. ایک مجھے شعر یاد آیا کہ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے. جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے. ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، اور اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم. اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. واہ 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 بھائی. واہ اچھا واہ. تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. اور شعر یاد آیا کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. دوستو اس میں کسی تمہید کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، اہل علم کا مجمع ہے. اب دیکھیں چراغ اور روشنی آپ خود طے کریں کون چراغ کون روشنی. کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے، اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. واہ 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 واہ. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا. کیا کہنے. واہ یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. واہ 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 واہ. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا، کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. وہ ہے بے وفا، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو. وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، تو وفا کرو. جو اثر نہ ہو تو دعا کرو. وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو، تو دعا کرو. جسے چاہو اس کو برا کہو یہ تو دوستی کے خلاف ہے. جسے چاہو اس کو برا کہو یہ تو دوستی کے خلاف ہے. پھر دو اشارے کرتا ہوں خدا کرے کہ اس بے چینی اس کرب کی طرف آپ کی رسائی ہو کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے، کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. دو اشارے صلاح الدین بھائی کہ وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی. وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی. وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی. وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی. وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی. مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے. مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے. اور یہ آخری شعر بطور تحفہ ایک لفظ میں آپ کی شرکت چاہتا ہوں. دوستو زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ان کاندھوں پر سر رکھ کر رونے والے ملتے ہیں. لیکن منظر بدلتا ہے تو شاعر کا احساس. دیکھیے شاید کسی زندگی کے موڑ پہ آپ کو بھی ایسا احساس ہو کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے، کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، وہ جو پال صاحب اور شرما جی کہ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، وہ جو میرے غم میں شریک تھا جسے میرا غم بھی عزیز تھا. وہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. وہ جو میرے غم میں شریک تھا جسے میرا غم بھی عزیز تھا. میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے. واہ 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 واہ. جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی شرافتوں کو تغزل بنانے کا ہنر جاننے والی شخصیت ڈاکٹر نواز دیوبندی
کافی دیر سے آپ سے مخاطب تھے. آپ نے دیکھا کہ زندگی کی اخلاقیات اور ان کی اعلیٰ اقدار کو کیسے شاعری بنایا جاتا ہے، اس ہنر سے ڈاکٹر صاحب واقف تھے. دوستو، بہت خوبصورت مشاعرہ اب تک چل رہا ہے. آپ کے تعاون سے میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے چند محترم شعراء اور باقی ہیں. محترم سوم ٹھاکر جو ہمارے ہندی ادب کی آبرو ہیں، وہ بھی ڈائس پر ہیں. ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب، محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، یہ شعراء، اور ایک شاعرہ ریحانہ شاہین صاحبہ. یہ ہماری فہرست ہے. حضرات، ابھی ڈاکٹر نواز دیوبندی ایک خاص ماحول بنا کر کے گئے ہیں.